بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس فتن دور کے اندر حفاظت کے جتنے بھی اسباب انسان اختیار کر لے اسے ایسے لگتا ہے کہ یہ اسباب کم ہیں، تو جس کی جتنی پہنچ ہے وہ اس حد تک اپنی حفاظت کے اسباب قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیں، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اسباب پر اللہ اور اس کے رسول نے کبھی وعدہ نہیں کیا، اعمال پہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ اگر انسان اعمال کو اختیار کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول جو وعدے کر چکے ہیں ان اعمال پہ وعدے کیے جائیں گے پورے۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کو، مسلمانوں کو ایسی چیزیں بتلائیں جن کے کرنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ اس کے آخر میں، اس کے نتیجے میں تمہیں اس کا سینہ کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اگر تم باہر جا رہے ہو کسی کام سے تو اس دعا کو پڑھنا، اس دعا کے پڑھنے سے اس حادثے سے، اس نقصان سے تم محفوظ رہو گے۔ اگر تم تجارت کر رہے ہو، تجارت میں تمہیں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو کھانے میں تمہیں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اگر کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ملی ہے جو انسان کے لیے مضر ہے تو وہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس چیز کا نقصان انسان سے دفع فرمائے۔ اور اسی طرح اور جتنے انسان اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر، معمولات کے اندر مشغول رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کے لیے ان کو شروع کرنے سے پہلے چند مشہور دعائیں بتائیں۔ اور اس پرفتن دور کے اندر اس سنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ان تعلیمات کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ ابھی حال ہی میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ لاہور کے بلکہ پورے پنجاب کے علاقوں میں سے چھوٹے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ تب ماں باپ کو چاہیے کہ جب چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نکلنا تو مجبوری ہے، بچے تو باہر آئیں گے، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بچے تو باہر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فطرت کو محفوظ کر دیا جائے، بچوں کو چار دیواری میں ایسا قید کر دیا جائے کہ باہر نہیں جانا۔ نہیں، ضروریات ہیں، انسان کے ساتھ اس کی فطری ضروریات وہ ایک ہیں، تو بچے تو باہر جائیں گے۔ لیکن آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کو ایسی دعائیں یاد کروا دیں جو صبح اور شام وہ مصنون دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے وعدے اور اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے ان بچوں کے ساتھ چلیں اور ان کو ان حوادثات سے محفوظ رکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدۃ المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے اور آنکھیں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس شخص سے جس کو میں گمراہ کر دوں، یا ایسے شخص سے کہ جو مجھے گمراہ کر دے، اور ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے جو مجھے ذلیل کر دے، یا میں کسی کو ذلیل کر دوں، یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، یا میں مظلوم بن جاؤں، کوئی مجھ پہ ظلم کرے میں مظلوم بن جاؤں، یا میں کسی پہ ظلم کر دوں۔ اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو جاہل کر دوں یا مجھے کوئی جاہل کر دوں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد محفظتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنا پر پھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام شریر جنات اور شریر انسانوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور حدیث میں ایسی دعائیں کثرت سے وارد نہیں ان کے علیحدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ دعائے یونس یعنی یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر مصیبت کے لیے دافع بنا دیا. اسے یاد کروانا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور علماء کرام نے مختلف چھوٹے چھوٹے رسالے جو پاکٹ سائز ہیں، علماء نے اتنی غرض سے کہ مسلمان ان کو اپنے پاس ہر وقت محفوظ رکھیں، اس لیے کہ اگر وہ دعائیں آپ زبانی یاد نہیں کر پاتے تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے نکالیں اور اوپر سے دیکھ کے وہ حدیث کی دعائیں یاد کر کے پڑھیں. اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد. تو دین کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی ہیں وہ بہت آسان ہو چکی ہیں. آج کل کے جدید دور میں تو اور بھی آسان ہو چکی ہیں. موبائل آپ کے پاس، اس موبائل کے اندر آپ جیسی بھی ضخیم کتاب ہو اسے آپ اس کے اندر انتقال کر سکتے ہیں اور آسانی سے اسے محفوظ کر کے آپ سنت کی بتائی دعاؤں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ خود بھی تمام دعاؤں کو یاد کریں اور پھر ان کے پڑھنے کا معمول بنائیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو بالخصوص وہ بچے جو بچے پڑھنے کے لیے صبح گھر سے باہر جا رہے ہیں، 1 دن سے باہر جا رہے ہیں